سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام آباد میں واقع شاہ فیصل مسجد اپنی سفید دودھیا رنگت کے لحاظ سے پوری دنیا کے لیے اسلام کے آفاقی پیغام، امن و محبت، رواداری اور بھائی چارے اور احترام انسانیت کی علامت ہے۔ اسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث یہ تمام مسلم دنیا میں معروف ہے۔ شاہ فیصل مسجد تعمیر کرنے کی تجویز سابق سعودی فرما روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1966 میں اپنے دورہ اسلام آباد میں دی۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کرایا گیا جس میں 17 ممالک کے 43 فن تعمیر کے ماہرین نے مسجد کے ڈیزائن کے لیے اپنے نمونے پیش کیے۔ 4 روزہ مباحثے کے بعد ترکی کے ویدت دالوکے کا پیش کردہ نمونہ منتخب کر لیا گیا۔ ویدت دالوکا کے زیر نگرانی مسجد کی تعمیر کے کام کا آغاز ہوا۔ تعمیر کا ٹھیکہ پاکستانی فرم نیشنل کنسٹرکشن کمپنی کو دیا گیا۔ مسجد قدیم و جدید تعمیر کا حسین امتزاج، ماضی و حال کا لاجواب سنگم، فن تعمیر کا بے مثال نمونہ اور ذوق جمال کا نادر اظہار ہے۔ مسجد کا کام 2 مراحل میں مکمل کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1976 کو شاہ خالد بن عبدالعزیز کے ہاتھوں سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مسجد 146 مربع ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اس کی تعمیر میں بے شمار تعمیری اور تکنیکی خوبیاں موجود ہیں۔ مسجد کے حال کی پوری چھت کو، جو بغیر کسی سہارے کے بنایا گیا ہے، صرف 4 بڑے بڑے لوہے اور کنکریٹ کے شہتیروں کو سہارا دے کر بنایا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی مدد سے 13 کروڑ سعودی ریال سے زائد کی لاگت سے بننے والی اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں کیا گیا۔ مسجد کے تعمیری اخراجات میں بڑا حصہ دینے پر مسجد اور کراچی کے ایک اہم ترین شاہراہ کو 1975 میں شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ فیصل مسجد کا تعمیراتی کام 1986 میں مکمل ہوا۔ اس کے احاطے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی۔ مسجد 5000 مربع میٹر پر محیط ہے اور بیرونی احاطے کو شامل کر کے اس میں بیک وقت 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک اور بر صغیر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا فن تعمیر جدید ہے، لیکن ساتھ ہی یہ روایتی عربی فن تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے، جو ایک بڑے تکونی خیمے اور 4 میناروں پر مشتمل ہے۔ روایتی مساجد کے نمونے سے مختلف اس میں کوئی گنبد نہیں ہے۔ ایک خیمے کی طرح مرکزی عبادت گاہ کو 4 میناروں سے سہارا دیا گیا ہے۔ اس کے مینار ترکی فن تعمیر کے عکاس ہیں، جو عام مینار کے مقابلے میں پتلے ہیں۔ مسجد کے اندر مرکز میں ایک بڑا برقی فانوس نصب کیا گیا ہے۔ مشہور زمانہ پاکستانی خطاط صادقین نے دیواروں پر پیچی کاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں، جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہے۔ پیچی کاری مغربی دیوار سے شروع ہوتی ہے، جہاں خط کوفی میں کلمہ لکھا گیا ہے۔ مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والے جنوب ایشیائی مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی، ترکی اور ہندی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ مسجد شاہراہ اسلام آباد کے اختتام پر واقع ہے، جو شہر کے آخری سرے پر مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ یہ اسلام آباد کے ایک مرکز اور شہر کی سب سے مشہور پہچان ہے۔ تکونی خیموں جیسی اس مسجد کا اپنے پس منظر میں ابھرتی پہاڑیوں اور ملحقہ وادیوں کے حسن سے عجیب رابطہ پیدا کیا گیا ہے۔ حال میں خواتین کے نماز پڑھنے کے لیے خاصی بڑی گیلری بنائی گئی ہے، جہاں مغلیہ طرز کی جالیاں لگی ہیں۔ اس گنجائش کو مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ مسجد کشادگی کے لحاظ سے بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس میں روشنی کا بڑا عمدہ انتظام ہے۔ دور سے دیکھیں تو یہ روشنی کا منبع لگتی ہے۔ حال میں تقریباً 6.5 ٹن وزنی فانوس کے علاوہ دیگر چھوٹی لائٹیں بھی لگائی گئی ہیں۔ ہر لائٹ کے ساتھ آواز پہنچانے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے اسپیکر بھی نصب کیے گئے ہیں۔ واعظ یا تقریر کرنے اور اذان دینے کے لیے ایک اونچا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، جہاں حسن قرأت وغیرہ کے مقابلے بھی منعقد کروائے جاتے ہیں۔